باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ صبر ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس غم زدہ کو کیا اجر ہے جو آپ کی رضامندی کے لیے مصیبتیں برداشت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو ایمان کا لباس پہناتا ہوں، اور جب میں کسی کو ایک مرتبہ ایمان کا لباس پہنا دوں تو اس سے کبھی نہیں اتارتا۔ ایمان کیا ہے کہ اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ دنیا سے ایمان سلامت لے گیا۔ تو سوچیں کہ جو بندہ دنیا کی مصیبتوں پہ، پریشانیوں میں، تکلیفوں پہ جب صبر کرے گا تو اللہ پاک اسے کتنا اجر عطا کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کو مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے یا بدن میں کسی قسم کی کوئی مصیبت یا تکلیف ہو اور پھر وہ اس کو صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر مجھے شرم آئے گی کہ میں اس بندے کے لیے میزان لگاؤں اور اس کے نامہ اعمال کو کھول کے دیکھوں۔ تو یاد رکھ لیں کہ مصیبت جو ہے، تکلیف، وہ بدن میں بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اولاد میں بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے نافرمان ہونے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، مال میں کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، ایسی ہر وہ چیز جو بندہ مومن کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے اوپر اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو انسا ہے وہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر اترنے والی مصیبتوں کی شکایت غیر اللہ سے، مطلب اللہ کے علاوہ عام لوگوں سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی بیماری کی، اپنی مصیبت کی، اپنی تکلیف کی شکایت کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کبھی بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت کی حلاوت نہیں پا سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آزمائشیں، تکلیفیں ہر انسان پہ آتی ہیں، اور جب کوئی انسان صبر جمیل کے ساتھ ان تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو اس کا استقبال کرتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ وہ اپنے دل میں محبت الہی کی لذت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں محو ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک سمپل سا فینومینا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ انسان کے اوپر جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ تکلیف، وہ پریشانی اس کو اپنے رب کے قریب کر دے، سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس کے اوپر، کہ اللہ نے اسے ایسی تکلیف میں مبتلا کیا کہ اللہ پاک، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی کو کوئی مقام دینا چاہے اور اس کے عمل سے وہ مقام تک نہ پہنچ سکے تو اللہ پاک اس پہ ایسی تکلیف، بیماری جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنے کہ جب آپ کو پیسہ مل گیا، دولت مل گئی یا کوئی بیماری اور انسان اس میں ناشکری کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے اور وہ چیز اسے اللہ کی یاد سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ زحمت ہے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو شکایت کر رہا تھا، کہ مطلب اپنی بیماری، اپنی تکلیف کی شکایت کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اس رحم کرنے والی ذات کی شکایت اس کے آگے کر رہا ہے جو تجھ پہ رحم نہیں کر سکتا۔ کہ مطلب کہ ہم انسان کے سامنے جب اپنا گلہ شکوہ پیش کرتے ہیں، رکھتے ہیں سامنے، تو وہ ہمارے لیے کیا کر لے گا، اور اس پاک ذات جس نے آنکھ جیسی، ہاتھ جیسی، زبان جیسی نہ جانے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، ہم اس کا شکر نہیں کر رہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات بیماری میں مبتلا رہا اور اس نے صبر کیا تو جب اگلی صبح ہوگی تو وہ ایسے ہوگا جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا کیا گیا، اس کے سر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، فرشتہ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ صابروں کے لیے کیا مقام ہے تو اللہ فرماتا ہے میں انہیں جنت عطا کروں گا، اور جنت میں انہیں ریشم کے حریر کے لباس پہناؤں گا، پھر جنت کی مسندوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے اور ایسا ماحول ہوگا کہ نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی، اور پھر ان کے ارد گرد غلام ہوں گے، جب وہ انہیں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر جنت کے اندر انہیں اتنی نعمتیں عطا کروں گا جس کا وہ شمار نہیں کر سکتے، اور جب وہ جنت میں نگاہ دوڑائیں گے تو انہیں ایک محل نظر آئے گا، وہ اتنا بڑا محل ہے کہ سورج کی روشنی 40 دن تک اس میں سفر کرتی رہے، ٹریول کرتی رہے، وہ ختم نہ ہو، اور اس میں 70,000 کھڑکیاں ہوں گی
70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے اور کھڑکی سے 40,000 فرشتے جو ہیں ان صبر کرنے والوں کو آ کے سلام کریں گے، اور جنت کی مسندوں پہ جب وہ لوگ بیٹھیں گے تو جنتی لوگ ان کے نظارے کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر صبر کیا کرتے تھے اور اللہ کی رضا میں راضی رہا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں، ہم تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، تھوڑی سی پریشانی اگر ہمیں لاحق ہو جائے کسی صورت میں، بیماری کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آہو بکا کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے گلہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کہنے اور بتانے کا مقصد کیا کہ اللہ نے اس صبر کرنے والے بندے کے لیے کتنا اجر رکھا ہے۔ یہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، اگر کسی بندے کو کوئی مقام دینا ہو، یا کسی فوج میں جانا ہو، یا کسی بھی اس نے ادارے میں جانا ہو، اس کے لیے ایک خاص پڑھائی ہوتی ہے، ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ سے گزر کے اسے اس مقام تک پہنچنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، تو پھر وہ ان مشکلات کو جب پار کرتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام بھی دیتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اسی طرح دنیا میں جو زندگی ملی ہے، اس کے اندر مصائب بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ تو اس ابدی زندگی کے لیے جہاں جا کے ہم نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے انسان کو اصل تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں کی تکلیف تھوڑے وقت کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ ساری زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں صابروں میں رکھے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔